اچھا، آپ کہتے ہیں کہ ایویڈنس آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حوالے کر دیا ہے، اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کنونسڈ نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا سٹے بڑھائیں، وہ مزید اس کے اوپر تفتیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ ایویڈنس قوم کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. نہیں، میں نہیں کر سکتا نا، اس لیے کہ دے آر آلسو ایٹ ورک. یہ نہیں ہے کہ میں صرف کام کر رہا ہوں اور وہ خاموش گھر میں جو ہے بلینکٹ اوپر ڈال کے سوئے ہوئے آرام سے. میں نے جیسے ہی یہاں آ کے شیئر کیا ان سے، پورے پچھلے سال کی جو ایئر لنکا کی فلائٹس کی جتنی بھی ادھر کراچی پورٹ پہ انٹریز ہیں وہ سب غائب کر دی گئی پیچھے. تو دے آر آلسو ایٹ ورک. وہ ادھر سے غائب کر رہے ہیں، نادرا سے ریکارڈ غائب کر رہے ہیں. تو میں اس طرح شیئر کر کے ابھی اوپن کر دوں نام اور وہ چیزیں سب، تو میری یہاں آنے سے پہلے اسی پریس کانفرنس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ 3.5 سال تک میں چوروں کے ساتھ حکومت میں بیٹھا رہا، لیکن اب میں ان کی کرپشن کے ثبوت جوڈیشری اور آرمی کو دوں گا اور ہر 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد میڈیا کے سامنے پیش ہوں گا اور ان ثبوت کو عوام کے سامنے پیش کروں گا. آپ میڈیا کے سامنے تو کئی دفعہ آ چکے ہیں اس کے بعد، لیکن کوئی ثبوت نہیں آیا. ثبوت کیا آپ کو چاہیے؟ ثبوت آپ کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ میں ثبوت دوں گا حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کرپشن کا. یہ ساری چیز آپ کی اس سٹیٹمنٹ، آپ کی سوال نہیں تھا، آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آئی ایم لانچڈ بائی آصف علی زرداری. آپ کو پتا ہے میں نے 5 منسٹرز کا نام لیا اور میں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، اور ان کے ایکسپوز کرنے کے لیے میرے پاس اور بھی پروف ہیں، وہ میں دوں گا. میں 1 ماس کو نپٹا لوں پہلے ایم کیو ایم کا، پھر وہ ماس جا کے ٹیک اپ کروں گا. ہمیشہ سے آپ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ آصف علی زرداری کے لیے میری جان بھی حاضر ہے اور آصف علی زرداری کی وجہ سے ہی ہوں آج جو کچھ بھی ہوں، لیکن آنے سے پہلے جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر آپ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی اب نہیں رہی، اور یہ پیپلز پارٹی نہ آپ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں ہے، بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ آپ نے نہیں کہا؟ نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. تو پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ نہیں کہا. یہ آپ نے کہا، یہ اخبارات میں کوٹ ہوا ہے. میں نے کہا ویسی نہیں ہے. ویسی نہیں ہے نا جو ذوالفقار علی بھٹو کی ہوتی ہے. نہیں ہے، بڑا فرق ہے. نہیں دیکھیں، آپ ورڈز کو چینج کر کے پورا اس کا معنی بالکل بدل دیتے. چلیں، آپ نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی ہوتی تھی یا جو پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہوتی تھی اب ویسی پیپلز پارٹی نہیں رہی. جی. تو کیا اب یہ زرداری لیگ ہوگی یا شاہ محمود قریشی صاحب جو کہتے ہیں؟ کچھ بھی آپ سمجھیں، جس کی بھی لیگ سمجھیں، لیکن وہ ویسی نہیں ہے. جو پرنسپلز اس زمانے میں ہوتے تھے اور ان لوگوں کے ہوتے تھے وہ اب نہیں ہیں. آپ کے اوپر مینچسٹر میں اٹیک بھی ہوا. جی. کوئی چوٹ لگی؟ کوئی زیادہ نہیں، اللہ نے مجھے بچایا. کس نے حملہ کرایا؟ اس میں جن لوگوں کے خلاف میں بول رہا تھا اپیرنٹلی انہوں نے کرایا. یعنی کیونکہ تکلیف انہیں تھی. یعنی ایم کیو ایم، الطاف حسین، رحمان ملک. ظاہر ہے. میں لارڈ نذیر صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ حملہ ان پہ بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ حملہ صدر آصف علی زرداری نے کرایا، رحمان ملک نے کرایا، الطاف حسین نے کرایا. تو آپ صدر آصف علی زرداری کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں؟ میں نہیں شامل کرتا. الطاف حسین اور رحمان ملک کو کرتے ہیں؟ 100%. آپ خود کہتے ہیں کہ الطاف حسین بڑے ڈینجرس آدمی ہیں، کرمنل ہیں. اگر انہوں نے حملہ کرانا ہے تو اس طرح کا حملہ کرانا ہے؟ پھر کس طرح کریں گے؟ اگر الطاف حسین نے آپ پر حملہ کرانا ہوتا تو کیا 4-5 بچے آئیں گے، آپ کو ڈرائیں دھمکائیں گے اور بھاگ جائیں گے؟ 4-5 بچے آپ کہہ رہے ہیں؟ میرے سے تو تکڑے تھے، لمبے چوڑے تھے، اور لیکن ان کو شاید میری پھرتی کا احساس نہیں تھا. اچھا، ایک آخری سوال. آپ رحمان ملک صاحب کو اور الطاف حسین کو ملک دشمن قرار دیتے ہیں، لیکن آصف علی زرداری کے بارے میں آپ نے کبھی یہ ٹرم استعمال نہیں کی. آصف علی زرداری آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ دوستی نہیں نبھائی اور اس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں جیسے بڑی انہیں ٹھیس پہنچی ہے، ان کے دوست نے ان کا ساتھ نہیں کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی بیگم جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی اسپیکر ہیں اور آپ کے بیٹے جو ہیں ان کو ٹکٹ مل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپ کمنگ الیکشنز میں، لیکن خبریں ہیں کہ مل سکتا ہے. تو ایک طرف تو آپ لوگ ایک دوسرے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، دوسری طرف ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور قوم بیچاری ساری سیاست یا سارا تماشا دیکھ رہی ہے اور بے وقوف بن رہی ہے. تو قوم کہتی ہے ہو کی رہے. قوم جو بھی اس کو سمجھے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا اگر ابھی نہیں لوگ سمجھ رہے. جہاں تک میری وائف کا سوال ہے، وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں جو کہ نیوٹرل سٹیٹس ہوتا ہے اس کا کوئی پارٹی پالیسی یا گورنمنٹ کی پالیسی سے کوئی بھی ڈائریکٹ اس میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے عمل دخل.
تو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ گورنمنٹ بناتی ہے اور اس میں اسپیکر کا کوئی سے نہیں ہوتا, اس لیے شی از ہولڈنگ آن ٹو دیٹ نیوٹرل اسٹیٹس. اگر وہ گورنمنٹ میں ہوتی, کوئی منسٹر ہوتی, تو وہ بھی ریزائن کر کے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.